السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ کی ذات بڑی رحیم کریم ذات ہے۔ سچے دل سے اللہ سے جو بھی مانگا جائے اللہ جل شانہ بندے کی حاجت کو ضرور پورے فرماتے ہیں، اللہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اگر بندے کے فائدے کے لیے ہو دنیا میں تو دنیا میں عطا فرماتے ہیں، اور اگر بندے کے نقصان میں جائے تو دعا تو اس نے مانگ لی، اللہ اس کو محفوظ کر دیتے ہیں اور قیامت کے دن اس کا بدلہ اللہ عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ پر جیسے گمان کر کے اللہ سے دعا کی جائے اللہ جل شانہ ایسے ہی عطا فرماتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بھی، میرے اوپر بندہ جیسے گمان کرتا ہے میں ایسے ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ تو دعا کرتے ہوئے یہ نہ ہو کہ اللہ میری سنتا نہیں اور دوسرے کی موڑتا نہیں، کہ اللہ میری بھی سنتا ہے دوسروں کی بھی سنتا ہے، اور میں جو مانگتا ہوں اللہ مجھے عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا وظیفہ لے کے آیا ہوں، اس کے بہت فوائد ہیں، خصوصاً آج کل طالب علم پریشان ہے، امتحانات قریب ہے، تو امتحانوں کے دنوں میں اگر اس کا معمول بنا لیا جائے تو بہت اعلیٰ نمبروں میں پاس ہوا جا سکتا ہے۔ چھوٹا سا ہے وظیفہ، یا لطیفم بخلقہ یا علیمم بخلقہ یا خبیرم بخلقہ الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ تو ہر روز ایک تسبیح اس کی پڑھ لیں، اور اگر زیادہ فائدہ حاصل کرنا ہو تو زور کی نماز سے پہلے تھوڑا سا پہلے آ جائے، سنتے پڑھیں، اور اس کے بعد 15 مرتبہ یہ پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کریں۔ تو جو ہی دعا کریں گے اللہ جل شانہ دعا کو ضرور پورے کریں گے۔ تو ہمارے دارالہدیٰ ہائی اسکول بلوال کے پرنسپل ہیں جناب جاوید الرحمان صاحب، تو وہ فرمانے لگے کافی تجربہ ہے ان کا، بہت سارے اسکولوں میں پڑھایا بھی ہے اور ہاسٹل بھی رکھا اور طالب علموں میں ہی رہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اس وظیفے کا میں نے 12 تجربہ کیا اور ہمیشہ پہلے سے بڑھ کے ہی اس کے نتائج حاصل کیے۔ تو یہ تو امتحانوں کے دنوں میں ہے، اگر قرضہ ہو تو قرض کی نیت کر کے اس کا وظیفہ کر کے دعا کی جائے تو قرض اتر جاتا ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یعنی ایسا عجیب وظیفہ ہے کہ اگر اس کو جس نیت کے ساتھ پڑھا جائے اس نیت کے اوپر اللہ جل شانہ اس کو ثمر عطا فرماتے ہیں۔ تو ہر روز 100 مرتبہ اور زور کی نماز سے پہلے 15 مرتبہ سنت اور فرض کے درمیان پہلے سنت پڑھیں، اس کے بعد یہ وظیفہ کریں، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کریں۔ تو جتنی زیادہ اللہ سے دعا کریں گے اتنا زیادہ اللہ خوش ہوتے ہیں، اور یہ بھی اللہ جل شانہ کی صفات ہے، اللہ کی تعریف ہے، یا لطیفم بخلقہ یا علیمم بخلقہ یا خبیرم بخلقہ الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ اور یہ ایسے اس طریقے سے وظیفہ کیا جائے کہ بندے کے اوپر طاری ہو جائے، اپنے جس کام کے لیے آپ کر رہے ہیں وہ کام آپ کے سامنے ہو، اور وظیفہ ایسے بار بار پڑھتے رہیں، یہ تو زبان پہ جاری ہو جانا چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے آپ اس کو پڑھتے رہیں۔ تو آپ دعا کریں گے یا اللہ میرے اتنے نمبر آ جائے، اور ساتھ یہ وظیفہ بھی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کی دلی خواہشات کو ضرور پورا کریں گے۔ یہ نہ ہو کہ ایک آدمی بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، یا اللہ بیٹا دے دے یا اللہ بیٹا دے دے، کوئی اللہ والے گزرے تو وہ کہنے لگے بندہ بڑا مجبور ہے، اکٹھے دعا کرتے ہیں، تو اسے پوچھنے لگا آپ نے شادی کب کی؟ تو وہ کہنے لگا شادی تو میں نے کی نہیں۔ تو اس نے کہا اللہ کے بندے میں بیٹا کیسے ہوگا، پہلے شادی تو کر، اس کے بعد اللہ سے بیٹا مانگ تو اللہ بیٹا عطا فرمائیں گے۔ تو آپ کتاب تو کھولے نہیں اور کتاب کو بند رکھیں اور دعا کرتے جائیں، وظیفے کرتے جائیں کہ ہمارے اتنے نمبر آ جائے اور ایسے ہم پاس ہو جائیں، تو یہ ایسے بھی نہیں ہے۔ آپ محنت کریں، محنت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے مانگیں، اللہ جل شانہ آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ کی ذات دینے والی ہے، ہر بندے کی اللہ سنتے ہیں، بشرطے کہ سچے دل سے اللہ کو پکارا جائے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔